القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 10واں باب 25ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک۔ اور دیکھو، ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کی کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے یہ چاہ کر کہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے، یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ اس پر یسوع نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں جا پڑا، جنہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی نے بھی اس جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر ترس کھایا اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کر، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اب ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا تو کسے ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، اسے جس نے اس پر رحم کیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جا، تو بھی ایسا ہی کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ اے خداوند، ہمیں اپنا خاص فضل بخش تاکہ ہم خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت و عقل سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر سکیں۔ آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کی انجیل مقدس یا خداوند یسوع المسیح کا پیغام خدا کے 10 احکام کا خلاصہ ہے۔ حکم عظیم یعنی خدا کو پیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، پھر ایک دوسرے کو پیار کرنے کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ یہ واقعہ ہم نے سنا ہے کہ کس طرح زخمی شخص کو سامری مسافر نے ترس کھا کر اس پر رحم کیا، یعنی یہ پیار جو خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کریں، اس سامری مسافر کے ذریعے خداوند نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ حالانکہ سامریوں کو لوگ کم تر سمجھتے تھے، مگر خدا کی نظر میں لوگ اعلیٰ درجہ یا اعلیٰ مقام رکھنے والے اور سامری سب برابر ہیں۔ خدا کے سامنے رتبہ یا مقام اہمیت نہیں رکھتا۔ میرے عزیزو، خدا دل دیکھتا ہے کہ کس طرح ہم دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ جس طرح خدا نے ہم سب پر رحم کیا، پیار کیا، ہمارے زخموں کو صاف کیا، یعنی گناہوں کے زخم سے پاک کیا، اپنے پاک لہو سے، اپنی قربانی سے۔ یہ ہے زندگی جب ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو دکھوں میں ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کو درد یا تکلیف دینا، بلکہ اپنی مانند اپنے ہمسائے کو پیار کرنا۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ سے نفرت نہیں کرتا بلکہ پیار کرتا ہے۔ تو عزیز بہن بھائیوں، ہمسائے کا مطلب یہاں بہت وسیع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
لفظی مطلب ہمسایہ یعنی مددگار، کیونکہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمسائے پہلے آتے ہیں، رشتہ دار یا بھائی بہن بعد میں۔ یہ ہے ہمسائے کا مطلب، مددگار، جو بھی ہمارا ہمسایہ ہو۔ یعنی خداوند یسوع المسیح تمام نفرتوں کی دیواروں کو توڑنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کس مذہب، نسل یا ذات سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے، جو خدا کا انسان کے ساتھ رشتہ ہے۔ سب انسانوں نے خدا کے پاس ہی جانا ہے، مگر کون خاص ہے؟ آج کے واقعہ میں یہاں سامری، اس کا دل خدا کی طرح ہے، رحم کرنے والا، ترس کھانے والا، پیار کرنے والا۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آئیں آج کے پیغام پر خاص غور کر کے اس پر پورے طور پر عمل کر سکیں۔ خدا کو پیار کرنا انسانیت کو پیار کرنا ہے، جو کہ حکم عظیم ہے۔ دوبارہ یاد دلا دوں کہ آخرت میں جب بھی بادشاہوں کا بادشاہ خداوند یسوع المسیح آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانے کو دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو عزیزو، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کہیں ہم خدا کو ناراض تو نہیں کر رہے، بجائے کہ ان کا خیال رکھنے کے ان پر ظلم تو نہیں کر رہے، انہیں تکلیف تو نہیں دے رہے، جبکہ خداوند یسوع المسیح کا ایک ہی فرمان ہے کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ ساری رکاوٹوں یا حدوں کو پار کر کے، رحم کھانے یا ترس کھانے پر رکاوٹوں کو دور کر کے، خاص کر خدا کی طرح ہمیں پیار کرنا ہے۔ مگر یہ سب کام کس کی مدد کے ذریعے ہو سکتے ہیں؟ خدا کے فضل کے ذریعے۔ تو ہم خداوند سے دعا مانگیں کہ خداوند ہماری ساری رکاوٹوں کو دور کریں۔ رکاوٹیں ہمارے گناہ، ہماری برائیاں ہیں، کہ خداوند ہمیں اپنے پاک لہو کے وسیلے سے ہماری کمزوریوں کو دور کرے، تاکہ ہم ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر سکیں۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے، آمین۔